آسیہ بنت مزاحم یہ فرعون کی بیوی تھی۔ فرعون چونکہ یہ کافر تھا، اللہ رب العالمین نے آسیہ کو ایمان کی دولت سے مالا مال کیا، جس کی وجہ سے وہ ایمان لے آئی۔ اور آسیہ یہ موسیٰ علیہ السلام کے دور میں تھی، یہ فرعون کی بیوی تھی، کیونکہ موسیٰ علیہ السلام جب پیدا ہوئے تو فرعون کے جو حواری مواری تھے یا ان کے جو جادوگر تھے، وہ یہ کہے کہ کوئی ایسا بچہ پیدا ہونے والا ہے جس کی وجہ سے آپ کی سلطنت ختم ہونے والی ہے یا آپ کی سلطنت کے لیے خطرہ ہے، تو فرعون نے سارے بچے کو قتل کروانے لگا۔ ہر علاقے، ہر گاؤں، ہر محلے میں بھیجا، جہاں کہیں بھی بچہ پیدا ہوتا تو اسے قتل کروا دیتا، بچی پیدا ہوتی تو اسے چھوڑ دیتا۔ موسیٰ علیہ السلام ابھی ماں کی پیٹھی میں تھے، تو ان کی ماں بہت زیادہ خوف زدہ ہوئی کہ اگر میرے یہاں بھی بچہ پیدا ہوا تو اس کے ساتھ یہی معاملہ ہوگا۔ تو اللہ رب العالمین نے کہا کہ نہیں، تم گھبراؤ نہیں، میں اس کی حفاظت کروں گا۔ معاملہ ایسا ہوا کہ جیسے ہی موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے تو اس کو جا کر کے اس کی ماں نے ایک بکس میں رکھ کر کے سمندر میں رکھ دیا، تو جس کی وجہ سے یہی آسیہ ہے جو موسیٰ علیہ السلام کے بچاؤ کا ایک ذریعہ بنی ہے۔ قرآن کریم نے اس کا نقشہ بھی کھینچا ہے اور بتلایا ہے کہ جب چونکہ سمندر کے دوسرے کنارے پر فرعون کا گھر بتلایا جاتا ہے، تو یہ بکس اس طرف جب گیا تو اس کو نکالا گیا تو ایک بچہ ملا اس میں۔ تو فرعون کی بیوی یہی آسیہ نے اپنے شوہر سے یہ کہا کہ آپ اسے اٹھا لیں۔ وقالت امرأۃ فرعون قرۃ عین لی ولک، اپنے شوہر سے اس نے کہا کہ یہ ہمارے لیے آنکھوں کا ٹھنڈک ہوگا، آپ انہیں قتل مت کریں، اور نتخذہ ولدا، یا ہم اپنا بیٹا بنا لیں گے اس کو۔ جو بھی معاملہ ہوا، تو آسیہ چونکہ موسیٰ علیہ السلام کی بچاؤ کا ایک ذریعہ تھی وہ، اور جس کی وجہ سے اللہ رب العالمین نے موسیٰ علیہ السلام کو بچایا بھی۔ موسیٰ علیہ السلام اسی کے گھر میں پرورش پائے، اور آسیہ نے موسیٰ علیہ السلام کی تربیت کی وہاں، چاہے جتنے دنوں کا معاملہ ہو۔ بعد میں ایسا ہوا کہ چونکہ اللہ رب العالمین نے موسیٰ علیہ السلام پر کسی دوسری عورت کا دودھ حرام کر دیا تھا، وحرمنا علیہ المراضی من قبل، کہ وہ کسی دوسری اور اپنی ماں کے علاوہ کسی دوسری عورت کے دودھ پی نہیں سکتے تھے، اللہ نے حرام کر دیا تھا، کیونکہ اللہ نے ان کی ماں سے وعدہ کیا تھا کہ میں تیرے بیٹے کو تیرے پاس لوٹاؤں گا۔ معاملہ ایسا ہوا کہ موسیٰ علیہ السلام اپنے ماں کے پاس لوٹائے گئے۔ آسیہ کا جو معاملہ یہ ہے کہ وہ ایمان لائی۔ موسیٰ علیہ السلام کے دور میں فرعونیوں کے ساتھ جو مقابلہ ہوا، تو آسیہ نے بھی سنا تو وہ ایمان لے آئی، بلکہ اس سے پہلے کا بھی معاملہ ہے کہ فرعون کی کوئی بیٹی تھی جس کی کنگھی کوئی خادمہ کر رہی تھی، تو اس سے جب ہاتھ سے کنگھی گر گیا تو اس نے اللہ رب العالمین کی تعریف کی، تو اس کی بیٹی نے یہ کہا کہ کیا میرے باپ کے علاوہ بھی کوئی الہ ہے، کوئی معبود ہے؟ تو اس نے جواب دیا کہ ہاں، ہمارا اور تمہارے باپ کا سب کا مالک اللہ ہے۔ تو اس بچی کو مروایا گیا، اس کا جو ایک بچہ تھا اسے بھی مروایا گیا، تو بچہ نے کہا تھا کہ ماں صبر کرو، تمہارے لیے جنت ہے۔ تو آسیہ یہ بات سن رکھی تھی، اس کے دماغ میں یہ بات تھی کہ کوئی الہ ہے۔ بہرحال جب معاملہ ایسا ہوا کہ موسیٰ علیہ السلام اور جادوگروں کا جو مقابلہ ہوا، تو بہت سارے جادوگر ایمان لے آئے وہاں، تو آسیہ نے بھی ایمان لایا وہاں، وہ بھی ایمان لایا، اور ایمان لانے کے بعد ان کے ایمان کے بارے میں اس کے شوہر نے جب سنا تو اسے بہت تکلیف دینے لگا، اپنی بیوی آسیہ کو بہت تکلیف دینے لگا، اور بہت سخت۔ بلکہ دیکھیے، آسیہ فرعون کی بیوی تھی، فرعون کے ساتھ ہی رہتی تھی، لیکن پھر بھی فرعون اس کو دین سے نہیں پھر سکا، کیونکہ یہ جو ایمان کا جو معاملہ اللہ کی ذمہ ہے، اللہ جس کو چاہے ایمان کی دولت سے مالا مال کرے۔ تو آسیہ کے حوالے سے جو آتا ہے کہ جب فرعونیوں نے سنا، یا فرعون نے اس کے جو شوہر نے سنا کہ ایمان لے آئی ہیں، تو اسے تکلیف دینے لگے اور انہیں طرح طرح کی پریشانی میں ڈالنے لگے، تو لاسٹ میں ان کو مارنے کا معاملہ آیا کہ مار دیا جائے پتھر وغیرہ سے جو بھی ہو۔ تو آسیہ کے حوالے سے اللہ رب العالمین نے سورۃ تحریم میں ذکر بھی کیا ہے، وضرب اللہ مثلا للذین آمنوا امرأۃ فرعون اذ قالت رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ ونجنی من فرعون وعملہ ونجنی من القوم الظالمین۔ اللہ نے مثال بیان کیا ہے، یعنی دو عورت کا، یعنی دو ایمان والی کا مثال، ایک تو مریم
عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ اور دوسری عورت جو آسیہ تھی اس کا مثال بیان کیا اللہ رب العالمین نے کہ فرعون کی بیوی جو ایمان لائی جب وہ اپنے رب سے کہہ رہی تھی، یعنی جب انہیں سزا کے لیے لوگ تیار کر رہے تھے کہ انہیں مار دیا جائے وغیرہ وغیرہ، اس سے پہلے ہی اللہ رب العالمین نے اللہ سے اس نے دعا کی کہ اللہ رب العالمین میرے لیے اپنے پاس گھر بنا۔ اذ قالت رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ، جنت میں میرے لیے گھر بنا۔ اللہ رب العالمین نے اسے دکھلا دیا، آتا ہے کہ اس کی جگہ کو جنت میں اللہ نے دکھلایا، جس کی وجہ سے جب فرعونیوں نے انہیں مارا یا جب مار رہا تھا تب بھی وہ ہنس رہی تھی وہ، تو فرعون نے یہ بھی کہا کہ اسے سزا مل رہی ہے اور یہ عذاب میں مبتلا ہے پھر بھی یہ ہنس رہی ہے، تو اللہ کی طرف سے ان کے لیے خوشخبری اور بشارت تھی۔ بہرحال اللہ رب العالمین سے دعا کی اس نے، تو اللہ رب العالمین نے ایمان پر اس کا خاتمہ بھی کیا اور اس کی مثال بھی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث صحیح بخاری میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کمل من الرجال کثیر ولم یکمل من النساء الا آسیۃ امرأۃ فرعون ومریم ابنۃ عمران وان فضل عائشۃ علی النساء کفضل الثرید علی سائر الطعام، کہ مردوں میں سے بہت سے ایسے گزرے ہیں جو کامل ایمان والے تھے، یعنی ایمان میں مکمل پختہ تھے، وہ بہت گزرے ہیں، لیکن عورتوں میں چند عورتیں ہی ایسی گزری ہیں جس کے حوالے سے آیا ہے، اس میں سے ایک آسیہ فرعون کی بیوی اور دوسری عمران کی بیٹی یعنی عیسیٰ علیہ السلام کی ماں مریم، یہ ہے۔ ان کے سوا کسی اور کا ایمان اس قدر نہیں ہوا یا اس قدر ایمان میں پختگی کو کوئی دوسری عورت نہیں پہنچی، ان دو کے حوالے سے آپ نے فرمایا۔ اسی طرح آپ نے فرمایا عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے کہ عائشہ کی فضیلت عورتوں پر، ساری عورتوں پر ایسی ہے جیسے تمام کھانوں پر سرید کھانے کی فضیلت ہے۔ سرید اس کھانے کو بولا جاتا ہے کہ جس میں روٹی اور شوربہ وغیرہ ملا کر کے بنایا جاتا ہے۔ یہ مثال دی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی مثال تمام عورتوں پر ایسی ہی ہے جیسے کہ سرید کھانے کو سارے کھانے پر فوقیت حاصل ہے۔ اسی طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے ترمذی مسند احمد میں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ افضل نساء اہل الجنہ، کہ جنت کی عورتوں میں جن کو سب سے زیادہ مقام حاصل ہے، سب سے افضل ہے، افضل نساء اہل الجنہ خدیجہ بنت خویلد کا لفظ آیا ہے کہ خدیجہ یہ افضل ہیں، اور اسی طرح فاطمہ محمد کی جو بیٹی ہے، اور آسیہ یہ فرعون کی جو بیوی ہے، اور اسی طرح مریم عیسیٰ علیہ السلام کی جو ماں، ان چار عورتوں کے حوالے سے آتا ہے یہ جنت کی عورتوں کی سردار ہوں گی۔ یہ چار، آسیہ پہلے تو خدیجہ ہے، اس کے بعد فاطمہ ہے، اور اس کے بعد آسیہ ہے، اور اس کے بعد مریم ہے۔ یہ چار عورتیں ہیں جو جنت کی عورتوں کی سردار۔ بہت سارے بیان کرتی رہتی ہے کہ عائشہ جنت کی عورتوں کی سردار ہوں گی، نہیں، یہ چار ہیں، حدیث سے ثابت ہے۔ آسیہ کے بارے میں، مریم کے بارے میں، اور اسی طرح خدیجہ اور فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں یہ آیا ہے۔ بعض روایت میں طبرانی وغیرہ میں اس روایت میں کچھ کلام بھی ہے محدثین کے درمیان کہ وہ روایت پائے ثبوت کو نہیں بلکہ اس کے اندر ضعف ہے، جس میں اتنا یہ ملتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے شادی کریں گے جنت میں، آسیہ اور مریم سے۔ حالانکہ اس روایت پہ کلام ہے اور صحیح روایت اس حوالے سے نہیں ہے، جس کی بنیاد پہ ہم یہ حکم نہیں لگا سکتے۔ اللہ بہتر جانتا ہے کہ جنت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان دونوں کے شوہر ہوں گے، یعنی مریم اور آسیہ، ان دونوں کے شوہر نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہوں گے، لیکن یہ روایت صحیح نہیں ہے، ضعف ہے، جیسے کہ محدثین نے کلام کیا ہے۔ یہ مختصر طور پر اللہ عالم صلی اللہ علیہ وسلم۔